بہار شریعت ہے، فتاوی رضویہ ہے، فتاوی سیرہ ہے، ان کتابیں پڑھ کے ہماری بچیوں کو پتہ چلتا ہے پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، حلال کیا ہے، نا حلال کیا ہے۔ ہمارے سندھ بھی ایک بڑھیا کے سامنے عورت آئی، امی یہ ہماری بہن کہتی تیرا غسل ہوا نہیں۔ اب وہ بندی کیا تھی، بیچاری بڈھی تھی، مگر اس نے اچھو کی صحبت پائی تھی۔ یہ آپ کا پنجاب سے ملا ہے، پہلا کتنا اسلام کہا کہ یہ میری بیٹی یا بہن کہتی تیرا غسل نہیں ہوا، تو نہیں مگر پاک کیوں کہ اس کے ناخن بڑے تھے۔ سنیے گا اس کو، اور ہماری بہنیں سنیں، ناخن بڑے تھے اور ناخن میں قاری صاحب آٹا جمع ہوا تھا، اور کھانا بناتی تھی تو آٹا اس میں خشک ہو گیا۔ اب بچی نہ کے آئی مگر اندر پانی نہیں گیا، تو وہ بیچاری بچی نے کہا کہ تیرا اوپر کے آئی۔ اب بڑی ماں کے پوچھا تو کہا بیٹی تیرا ناخن بڑا ہے، وہ ناخن میں جو آٹا جم گیا وہاں پانی نہیں پہنچا، اندر تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہ کان کی بالی ہے، اس میں پانی نہیں گیا، وہاں پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہ آنکھ میں انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے، وہاں پانی نہیں گیا۔ تو بیٹی یہ بچی صحیح کہتی تیری نماز ہی نہیں ہوئی، تو صاف و پاک نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب آدمی چاہے انسان مرد ہو یا خاتون غسل کرے، حاجی صاحب ایک بال برابر بھی حصہ جسم کا سوکھا رہا تو وہ بچہ بچی پاک نہیں ہوں گے، ناپاک ہی رہے۔ اب یہ باریک مسئلے کہاں سے پتا چلے گا؟ ہماری بچیاں تو گانے سن رہی ہے، کتیا آؤ پھول برساؤ، تو وہ کیا قرآن پڑھے گی پھول برسانے والی؟ ہمیں اسلام کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اسلام کا مطالعہ کرنا ہوگا، اپنی بچیوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ ابھی ہمارے یہاں آپ کا بچہ پڑھ کے آیا، میں نے ابھی اس کو بولا کیا نام تھا اس کا؟ عبد الملک۔ اس کو میں نے کہا تھا گیلے کو کہ بیٹا تو واپس آنا تو میں تم کو کسی عربی مدرسے میں لگاؤں گا۔ تو پنجاب کے اندر سب ہیرے پیدا ہوئے، کیا چاول بھی بڑھیا، مونگ بھی بڑھیا، گندم بھی بڑھیا، مگر مفتی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ میں پنجابیوں سے کہوں گا کہ مفتی بھی پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اگر 5-4 سال میرے پاس رہتا تو انشاءاللہ مفتی بن کے آ جاتا، مگر پیسے کی بیماری بڑی ہے، وہ نارک نکاح بھیج کر مولی خان ہو گئے۔ اس لیے علم بڑا باریک ہے، علم کے تمام راز بڑے باریک ہیں۔ ہماری بچیاں پڑھیں گی انشاءاللہ ان کو مسائل معلوم ہوں گے، وہ اپنی ماں کو بتائیں گی، اپنی بہنوں کو بتائیں گی، اپنی سہیلیوں کو بتائیں گی، اور ہمارے بچے پڑھیں گے تو اپنے بھائیوں کو بتائیں گے، اپنے دوستوں کو بتائیں گے کہ بھائی اگر ہمارا بدن سوکھا رہا، یہ انگوٹھی رہی، اور کچھ بھائی ہمارے سردار بننے کا خواب دیکھ رہے تو ہاتھوں میں کڑے ڈالتے ہیں۔ کڑا کون ڈالتا ہے؟ غیر مسلمانوں کا سب سے بڑا گرو ہوتا ہے، ہمارے مسلمانوں کا بڑا گرو کو جیسے داڑھی رکھنا کمپلسری ہے، ان کے گرو کو کڑا پہننا کمپلسری ہے۔ تو بچوں سے کہو بیٹا تجھے اسلام کی ضرورت ہے، تو جہنم میں چلا جا، ادھر چلا جا، کڑے 2 پہن 4 مت پہن، 1 نہیں 2 4۔ کیا مسلمان کڑے پہنتا ہے؟ کیا اسلام ہے ہمارا؟ ہم کب سب گئے یار؟ اسلام کا نور آئے حاجی صاحب کیا 1500 سال ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 1500 سال ہو گئے، ابھی ہم اسلام کو نہیں سمجھ پائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ نہیں میرے پیارے، یہ مدرسے سلامت رہے، ان ہمارے قاری صاحبان کو جزائے ایمانی اللہ سلامت رکھے، تمہارا تعاون اور تمہاری محبت برقرار رہے، یہ مدرسے چلتے رہے، ہماری بچیاں پڑھتی رہی، ہمارے بچے پڑھتے رہے تو انشاءاللہ دین کا نور پھیلے گا۔ آپ دعائی دیں گے مفتی صاحب، اب ہمارے گھر گھر میں حافظ قرآن ہے، ہمارے گھر گھر میں حافظہ قرآن ہے، گھر گھر میں ہمارے عالم دین ہے۔ آپ دیکھیے میرے رسول نے ایک حدیث فرما دی کہ حالانکہ علماء کا اس پہ اعتراض ہے کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء وہ کام کریں گے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے کئی ہزار نبیوں نے جو کام کیا وہ کام میری امت کے عالم کریں گے۔ یہ نبی نے فرما دیا۔ خدا معراج کی شب میرے رسول سے کلیم اللہ کی ملاقات ہوئی تو سرکار موسیٰ نے عرض کی مولا تیرے حبیب نے کیا فرمایا؟ یہ 14ویں صدی کا زکوٰۃ کا مال کھانے والے نبیوں کی پیروی کریں گے، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ۔ وہ میرے سید، یہ ہماری قوم کا ہے، وہ مولوی بیچارے ہم یہ زکوٰۃ کھانے والے تم کو سب اچھے ہیں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ سب جنتی ہیں، اللہ ان کو اور توفیق دے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا حال ہوگا؟ سرکار یہ کیا آپ نے فرما دیا؟ 14ویں صدی کے مولوی ہماری طرح
تو سرکار نے فرمایا کہ میری قریب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا سرکار میں آپ کے کسی عالم کا امتحان لینا چاہتا ہوں، کیا واقعی مولوی اتنے دماغ کا ہے کہ جو ہم نے خنجر کھائے زخم سہے، کیا وہ عالم یہ خنجر کھانے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ میرے بابو نے کہا مولا میری امت کے یہ پنجابی مولوی سینکڑوں بیٹھے ہیں، کسی مولوی کی روح کو بھیج دے تاکہ تیرے موسیٰ کو جواب دے۔ رب نے کہا جاؤ فرشتوں جنت میں سے میرے بابو کی امت کے سینکڑوں لاکھوں عالم ہیں، کسی کی روح اٹھا کے لاؤ۔ حکم ربی مطلق تھا، جب فرشتہ گیا خدا کی قدرت امام غزالی کی روح میں، سبحان اللہ، امام غزالی دنیا کا ولی، علم کا خزانہ، علم کا سمندر، اور ایران کے پہاڑیوں میں رہنے والا غازی کو فرشتے روح اٹھا کے لے کر آئے۔ عرض کی سرکار یہ آپ کے ایک غلام امتی کی روح ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا یا اخی موسیٰ اسأل ما تشاء، یہ میرے قریب یہ میری امت کا ایک غلام ہے، میرا امتی عالم ہے، اب تم چاہو سوال کر لو انشاءاللہ، اگر پاس ہو گیا تو میرا فرمان صحیح ہے، اگر پاس نہ ہوا تو میں اپنی بات کو کینسل کر دوں گا، واپس لے لوں گا۔ سنو میرے پنجابی بھائیوں، یہ مدرسوں کی برکت ہے، یہ علم کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ حدیث کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے، یہ ماں باپ کے قدم چومنے کی برکت ہے۔ سرکار کلیم اللہ جیسا نبی العظم، 5 انبیاء اعلیٰ قسم کے، ان میں سے ایک موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے غزالی کی روح بتا، اس کا جواب کیا؟ امام غزالی نے بڑے ادب سے کہا سرکار ہذا جواب، ہذا جواب، ہذا جواب، یہ بھی جواب، یہ بھی جواب، یہ بھی، 4 جواب دے دیے۔ تو سرکار موسیٰ کو جلال آیا، انا اسألک سوالا واحدا وانت تجیب اربعا عجوب، اے غزالی میں نے تم سے ایک سوال کیا اور تو نے 4 جواب دے دیے۔ سوال 1 جواب 4۔ تو ادب سے کہا کر امام غزالی نے سرکار یہ غلام نے طریقہ تو آپ سے ہی سیکھا، یہ طریقہ کہا مجھ سے، کہا سرکار کا کیسے؟ کہا رب نے آپ کو طور سینا کی وادی میں پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے قریب تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کو اتنا ہی پیش کرنا تھا، یہ عصایا، یہ میری تکلیف، عصایا کافی تھا۔ مگر سرکار آپ نے داستان کو طویل کیا، یہ عصایا اتوقع علیہا وحشب علی غنمی ولی فیہا معرب و اخرى، یہ میرے رب کریم یہ لکڑی ہے، اسے دشمن کی کمر توڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، پیڑ کے پتے جھاڑتا ہوں اور دریا کا کلیجہ شک کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک تھا اور جواب 4 تھے۔ سرکار یہ طریقہ میں نے آپ سے سیکھا۔ سبحان اللہ، سنو میرے پیارے، یہ نبی کے ایک عالم کا کام ہے۔ جب ایک غزالی ایسا ہے تو غزالی کا باپ کی طرح بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا استاد ہے علامہ حرمین، امام الحرمین، امام غزالی کا استاد، ان کا استاد تیسرا، ان کا استاد میرا امام سے۔ جب شاگردوں کا عالم یہ ہے تو امام اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ علماء نے یہاں پر چند قول لکھے، ایک ضعیف روایت ہے، سرکار نے انگشت یہ ادھر دیکھو میری، یہ انگشت شہادت ہے، اس سے آپ نے روح کو اشارہ کیا، یا غزالی الادب، الادب، غزالی یہ نبی ہے، زیادہ مت بول، ادب کر۔ امام غزالی خاموش ہو گئے۔ علماء کہتے ہیں 400 سال، کتنے؟ 450 سال کے بعد امام غزالی پیدا ہوا تو ان کے سینے پہ انگشت مصطفیٰ کا نشان کو، نشان اللہ، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا۔ سبحان اللہ۔